هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس وقت میں ہم فعل امر کی بحث کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ فعل امر کس چیز کا نام ہے، فعل امر کی تعریف کیا ہے۔ تو فعل امر وہ فعل ہے کہ جس کے ذریعے سے مخاطب کو زمانہ مستقبل میں کوئی کام کرنے کا حکم دیا جائے۔ جیسے ہم کہیں کسی کو ایتی بالماء، پانی لاؤ، تو ہم نے مخاطب کو یعنی جس سے ہم نے پانی لانے کو کہا ہے اس سے ہم نے ایک فعل طلب کیا ہے، پانی لانا۔ کب؟ زمانہ مستقبل میں، لے کر آؤ پانی، تو اس کا نام فعل امر ہے۔ اور یہ فعل امر یہ فعل مضارع سے بنایا جاتا ہے۔ صاحب کتاب نے بالکل شروع کتاب کے اندر بتایا تھا کہ جملہ افعال متصرفہ کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، حال، مستقبل، اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب اسی سے متفرع ہیں۔ تو آگے کی جو بحث ہے فعل امر ہے، فعل نہیں ہے، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول وغیرہ، یہ سب کے سب انہی 3 قسموں سے نکلے ہیں۔ تو فعل امر بھی یہ فعل مضارع سے بنایا جاتا ہے، فعل مضارع سے گویا متفرع ہے، نکلا ہوا ہے۔ اور اس کے بنانے کا قاعدہ بھی آسان ہے، اور آسان یوں ہے کہ آپ کو جو صیغہ بنانا ہے فعل امر کا، غائب کا صیغہ بنانا ہے تو فعل مضارع غائب سے بنا لیں گے، حاضر کا صیغہ بنانا ہے تو فعل مضارع حاضر سے بنائیں گے، متکلم کا صیغہ بنانا ہے تو فعل مضارع متکلم سے بنائیں گے۔ تو اس کا قاعدہ بہت آسان ہے، تو اس کو ہم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سمجھیں گے ہم پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر بھی۔ تو سب سے پہلے صاحب کتاب کہتے ہیں ای ہما کے گفتہ شد بحث فعل مستقبل بانون ثقیلہ و خفیفہ بود۔ یہ جو کچھ کہا گیا بحث فعل مستقبل بانون ثقیلہ اور خفیفہ تھی۔ یہ جو آپ نے اس سے پہلے والا سبق پڑھا تھا وہ لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کی بحث تھی، اس کو ہم نے پڑھ لیا ہے۔ چو خواہی کہ امر بنا کنی، جب آپ امر بنانا چاہیں، امر گرفتہ می شود از فعل مضارع، تو کہہ رہے ہیں کہ امر یہ فعل مضارع سے بنایا جاتا ہے۔ امر گرفتہ می شود از فعل مضارع، امر فعل مضارع سے بنایا جاتا ہے۔ غائب از غائب، حاضر از حاضر، متکلم از متکلم، معروف از معروف، مجہول از مجہول۔ غائب غائب سے، حاضر حاضر سے، متکلم متکلم سے، معروف معروف سے، مجہول مجہول سے۔ یعنی اگر آپ امر بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ متعین کیجئے کہ امر کا کون سا صیغہ بنانا چاہتے ہیں۔ آپ اگر غائب کا صیغہ، امر غائب کا صیغہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ فعل مضارع غائب سے بنے گا۔ امر حاضر کا صیغہ بنانا چاہتے ہیں تو فعل مضارع حاضر سے بنے گا۔ فعل امر معروف کا صیغہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ فعل مضارع معروف سے بنے گا۔ امر مجہول کا صیغہ بنانا چاہتے ہیں تو فعل مضارع مجہول سے بنے گا۔ ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد ہر ایک کے بنانے کا الگ الگ طریقہ بنانا ہے۔ اگر آپ کو معروف بنانا ہے تو کیسے بنائیں گے، مجہول بنانا ہے تو کیسے بنائیں گے۔ تو کہتے ہیں چو خواہی کہ امر حاضر معروف بنا کنی، جب آپ امر حاضر معروف بنانا چاہیں۔ اب آپ متعین کر لیا آپ نے کہ ہمیں امر حاضر معروف کا صیغہ بنانا ہے، تو کیسے بنائیں گے؟ تو کہہ رہے ہیں علامت مضارع را حذف کن، علامت مضارع کو آپ حذف کریں۔ فعل مضارع کہ جو علامت مضارع ہے اس کو آپ حذف کر دیں۔ بعدہ بنگر کے متحرک می ماند یا ساکن، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ متحرک ہے یا ساکن ہے۔ علامت مضارع کو آپ حذف کریں، اور حذف کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ اب جو باقی صیغہ بچا ہے، باقی حروف بچے ہیں، اس میں سے پہلا حرف متحرک ہے یا ساکن ہے۔ اگر متحرک می ماند آخر را ساکن کن، اگر متحرک ہو تو اس کے آخر کو ساکن کر دو۔
اگر حرف علت نہ باشد، اگر حرف علت نہ ہو، ٹھیک ہے، اگر علامت مضارع کے حذف کرنے کے بعد پہلا حرف، شروع والا حرف متحرک ہے، تو فعل امر بنانے کا، بہت امر حاضر بنانے کا آسان سا قاعدہ یہ ہے کہ اس کے آخر کو آپ ساکن کر دیں، بشرطے کہ اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو. جیسے تعید سے عید اور تضع سے ضع، ٹھیک ہے، اتنا ہم سمجھتے ہیں عملی طور پر. یہ دیکھیے ہمارے سامنے ہے فعل مضارع، یہ ہے ہمارا تضع، ٹھیک ہے، تضع ہے، تضع یہ فعل مضارع معروف ہے، ٹھیک ہے. اب اگر ہمیں اس سے بنانا ہے فعل امر، تو صاحب کتاب نے قاعدہ بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، علامت مضارع کو حذف کریں گے، جو علامت مضارع اس کو حذف کریں گے. اس کو ہم حذف کر دیا، ٹھیک ہے. اچھا اس میں ہم نے اعراب نہیں بتایا، تضع تھا نا، تو یہ تضع یہ پیش تھا، ٹھیک ہے. علامت مضارع کو ہم نے حذف کر دیا تا کو. اب کیا بچا، ضع بچا نا، ضع. اب دیکھیے اس کے بعد ہم نے دیکھا تو اس کے پہلے والا جو حرف ہے علامت مضارع حذف کرنے کا جو شروع والا حرف ہے متحرک ہے، اس پر کیا ہے، زبر ہے. یہ زبر دیکھیے زبر ہے. تو اب کیا کرنا ہے ہمیں، اگر شروع والا حرف متحرک ہے تو اس کے آخر حرف کو ساکن کر دینا ہے. یہ آخر جو ہے پیش جو ہے اس کو سکون سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے. ہم بدل دے رہے ہیں، اس کو ہم نے سکون سے بدل دیا، اس کو ہم نے سکون سے بدل دیا. وہ ہوگا تضع سے ضع. یہ فعل امر حاضر ہے، فعل مضارع حاضر سے ہم نے فعل امر حاضر بنا لیا. ایک ہو گیا. دوسری انہوں نے مثال دی ہے تعید سے عید، یہ ہے تعید، 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 ٹھیک ہے. یہ فعل مضارع معروف ہے، اس سے بنانا ہے امر حاضر معروف. کیا کریں گے، سب سے پہلے علامت مضارع کو حذف کریں گے. بنا دیتے. یہ بن گیا عید. تعیدو تھا، تعیدو سے ہم نے تا کو حذف کر دیا، علامت مضارع کو. اب بنا عیدو، تو علامت مضارع حذف کرنے کے بعد یہ اس کے بعد والا حرف جو ہے عین، یہ ہے متحرک ہے، اس پر زیر ہے. تو امر بنانے کے لیے بس کیا کرنا ہے ہمیں، اس کے آخر کو ساکن کر دینا ہے، اس کے آخر ہم کو کیا کرنا ہے، ساکن کر دینا ہے. یہ ہم نے ساکن کر دیا، ٹھیک ہے. ہو گیا عید، ٹھیک ہے. امید سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب دیکھیے اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے. ان دونوں مثال جو ہیں، چاہے عید ہو چاہے تضع ہے، تضع ہے اور یہ ہے تعیدو، ان دونوں کے آخر میں حرف علت نہیں ہے. یہ ہے آخر میں حرف علت نہیں ہے. حرف علت کیا ہے، الف واو یا، الف واو یا. تو اس لیے اگر حرف علت ہو اس کا دوسرا قاعدہ یہ ہے، اس کو پڑھیں گے اگر ہم. ہو گیا. اگر حرف علت نہ باشد، اگر حرف علت نہ ہو، چوں استعید عید، جیسے تعید سعید، استضع ذا اور تضع سے ذا. و اگر باشد ساقط شود، اور اگر حرف علت ہو تو گر جائے گا. چوں استقی قی، جیسے تقی سے قی، ٹھیک ہے. اس کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں. یہ ہے ہمارے سامنے تقی، تقی، ٹھیک ہے. یہ فعل مضارع معروف کا صیغہ ہے، فعل مضارع معروف کا صیغہ ہے. اب اس سے ہم امر بنانا ہے، تو امر کیسے بنتا ہے، سب سے پہلے ہم کریں گے علامت مضارع کو حذف. علامت مضارع کیا ہے، قاف، اس کو ہم نے حذف کر دیا. اب بچا کیا، اب بچا قی، اور اس کے آخر میں کیا ہے، اس کے آخر میں دیکھیے، اس کے آخر میں ہے حرف علت. حرف علت کیا ہے، یا، یہ یا حرف علت ہے. الف واو یا حرف علت ہے نا، تو اس میں سے یا ہے.
تو اب حرف علت ہے تو حرف علت کو ہم کیا کریں گے؟ گرا دیں گے. حرف علت کیا کریں گے؟ گرا دیں گے. اب سیدھا بچے گا ہمارے سامنے، کیا بچے گا؟ قی. صرف بچے گا قی. اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں وہ اگر ساکن میمانت، اور اگر ساکین ہو نظر کن در عین کلمہ، تو عین کلموں کو دیکھیں، عین کلمے کو دیکھیں. اگر عین کلمہ مکسور باشد یا مفتو، اگر عین کلمہ مکسور یا مفتو ہو، یعنی عین کلمے پر زبر یا پیش ہو، حمزہ وصل مکسور در اول او در آر، تو حمزہ وصل مکسور اس کے شروع میں لے آئیں. وہ آخر را ساکین کن، اور اس کے آخر کو ساکین کریں. اگر حرف علت نباشد، اگر حرف علت نہ ہو، چوں از تسمعو اسمع، جیسے تسمعو سے اسمع، و از تضرب اضرب، اور تضرب سے اضرب. واگر باشد ساقش شود، اور اگر حرف علت ہو تو گر جائے گا. چوں از ترمی ارمی، جیسے ترمی سے ارمی. و از تکشا اکشا، اور تکشا سے اکشا. ٹھیک ہے، اب اتنا ہم سمجھ لیتے ہیں. یہ ہمارے سامنے ہے تسمعو. تسمعو یہ ہے فعل مضارع معروف. اس سے ہمیں بتانا ہے امر حاضر معروف بنانا ہے. تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ ہم علامت مضارع کو حذف کریں گے. تو اب ہم نے علامت مضارع کو حذف کر دیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ علامت مضارع کے حذف کرنے کے بعد علامت مضارع کے بعد والا حرف یہ ساکین ہے، اس متحرک نہیں ہے. سین پر دیکھیے سکون ہے، یہ اوپر سکون دکھ رہا ہے، تو متحرک نہیں بلکہ کیا ہے؟ ساکین ہے. تو کیا کریں گے؟ اب دیکھیں گے ہم عین کلمے کو. عین کلمہ اس میں کیا ہے؟ میم ہے. یہ سین دیکھیے ہم نکال لیتے ہیں. یہ ہے فا کلمہ، اور یہ ہے عین کلمہ، اور یہ ہے لام کلمہ فعل. تو ہم نے دیکھا کہ عین کلمہ کیا ہے؟ مفتوح ہے. عین کلمہ میم ہے، اس پر کیا ہے؟ زبر ہے. عین کلمے پر زبر ہے. تو اب کیا کریں گے؟ انہوں نے قاعدہ بیان کیا کہ عین کلمہ اگر مکسور یا مفتوح ہو، عین کلمے پر اگر زبر یا زیر ہو، تو دونوں صورتوں کے اندر حمزہ وصل مکسور اس کے شروع میں لائیں گے. یعنی حمزہ لائیں گے جس پر زیر ہوگا. یہ ہم نے لایا حمزہ، اس پر زیر، اور اس کے آخر کو ہم کیا کریں گے؟ ساکن کر دیں گے. آخر کو ہم کیا کریں گے؟ ساکن کریں گے. تو اب بن جائے گا تسمعو سے اسمع بن جائے گا. تسمعو سے اسمع بن جائے گا. ٹھیک ہے، دوسری مثال لیتے ہیں. یہ تھا ہمارے سامنے تضربو. تضربو تھا ہمارے سامنے. سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ علامت مضارع کو ہم حذف کریں گے. تو علامت مضارع حذف کر دیا ہم نے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ علامت مضارع کے بعد والا حرف ساکین ہے، ضاد پر سکون ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ عین کلمے کو دیکھیں گے. اب اس میں عین کلمہ کون ہم نکال لیتے ہیں. یہ ضاد ہے، فا، را ہے، عین، اور با ہے لام. تو اس میں ہے ضاد ہے ہمارا عین کلمہ، اس پر کیا ہے؟ زیر ہے. تضرب ضاد پر زیر تھا، اس لیے ہم اس کے شروع میں کیا لائیں گے؟ حمزہ وصل مکسور لے کے آئیں گے یہ. اور اس کی آخر کو ہم کیا کریں گے؟ ساکن کر دیں گے. اس کو پیش کو ہم سکون میں بدل دیں گے. ہو گیا اضرب. تضربو سے اضرب. یہ تھا جب ہم علامت مضارع کو ہم حذف کیا. علامت مضارع کو ہم نے حذف کرنے کے بعد دیکھا کہ علامت مضارع کے بعد والا حرف ساکین ہے، اور عین کلمہ یہ مکسور یا مفتوح ہے. عین کلمے پر زیر یا زبر ہے، تو حمزہ وصل مکسور اس کے شروع میں لے آئیں گے اور آخر حرف کو ساکن کر دیں گے، تو فعل امر حاضر بن جائے گا. اب دوسری شکل کو دیکھتے ہیں.
اچھا، اس میں ایک شرط انہوں نے بیان کی کہ وہ اگر باشد حرف علت نہ ہو، اگر باشد ساقط شود، اور اگر حرف علت ہو ساقط ہو جائے گا، چو از ترمی ارمی، جیسے ترمی سے ارمی، وہ از تکشا اکشا، اور تکشا سے اکشا. اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں. یہ دیکھیے تھا ترمی، ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ علامت مضارع کو حذف کر دیا ہم نے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد والا حرف کیا ہے؟ ساکن ہے، را پر سکون ہے، اور اس کے آخر میں حرف علت بھی ہے، یا ہے الف واو یا میں سے. تو کیا کریں گے؟ ہم حرف علت کو گرا دیں گے. اور اس کے بعد حمزہ وصل مکسور اس کے شروع میں لے کے آئیں گے، تو ہو جائے گا ارمی، میم پر پہلے سے زیر تھا. اسی طرح دوسری مثال دی ہے تکشا سے اکشا. یہ تھا ہمارے سامنے تکشا، تکشا، ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم نے کیا علامت مضارع کو حذف کیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد والا حرف خا ہے، ساکین ہے. تو کیا کریں گے ہم؟ اب دیکھیں گے اس کے بعد والا شین کو، یعنی عین کلمے کو دیکھیں گے. یہ خا جو ہے فا کلمہ ہو گیا، شین عین کلمہ ہو گیا، یا لام کلمہ ہو گیا، ٹھیک ہے. تو عین کلمہ تکشا یہ متحرک ہے، زبر ہے اس پر. تو کیا کریں گے ہم؟ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ ہم لے کے آئیں گے، اور آخری میں حرف علت ہے یا الف واو ویسے، تو ہم کیا کریں گے؟ حرف علت کو گرا دیں گے، ٹھیک ہے. اور شروع کے اندر ہم لے کر آئیں گے حمزہ وصل مکسور اکشا، تو ہو جائے گا اکشا. اب یہ املا میں آئے گا تو ہو جائے گا ایسے اکشا، ٹھیک ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. وہ اگر عین کلمہ مضموم باشد، اور اگر عین کلمہ مضموم ہو، یعنی علامتی مضارع کے حذف کرنے کے بعد اگر عین کلمہ مضموم یعنی عین کلمے پر پیش ہو، حمزہ وصل مضموم در اول او در آر، تو حمزہ وصل مضموم اس کے شروع میں لے آئیں، وہ آخر را ساکن کن، اور اس کے آخر کو ساکن کر دیں، اگر حرف علت نہ باشد، اگر حرف علت نہ ہو. چوں از تنصر انصر، جیسے کہ تنصر سے انصر. وہ اگر باشد ساکت شود، اور اگر حرف علت ہو تو وہ ساقط ہو جائے گا. چوں از تدعو ادعو، جیسے تدعو سے ادعو، ٹھیک ہے. اب اس قاعدے کو ہم سمجھتے ہیں. اب دیکھیے میں مثال دی ہے تنصرو، 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 یہ فعل مضارع حاضر. ہمیں یہ بنانا ہے کیا؟ امر حاضر معروف. کیا کریں گے؟ سب سے پہلے علامت مضارع کو حذف کریں گے، تا کو، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس میں فا کلمہ کون سا ہے. یہ نون فا کلمہ ہے، اور سواد جو ہے عین کلمہ ہے، اور را کیا ہے؟ لام کلمہ ہے. اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی. اب ہم نے دیکھا کہ علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد اس کے بعد والا حرف ساکن ہے، نون ساکن ہے نا، نون میں تنصر تھا، سکون ہے نون پر. تو اب کیا کریں گے؟ ہم عین کلمے کو دیکھیں گے. عین کلمہ کون سا ہے؟ سواد، سواد عین کلمہ ہے. عین کلمہ کیا ہے؟ متحرک ہے، اور متحرک بھی ہے، اور اس پر کیا ہے؟ زبر زیر نہیں ہے بلکہ پیش ہے. تو اب کیا کریں گے؟ دو کام کریں گے. پہلے اس کے شروع میں حمزہ وصل مکسور لے کے آئیں گے، مضموم لے کے آئیں گے. یہ ہے حمزہ، یہ ہے مضموم، حمزہ وصل مضموم، اور آخر کو کیا کریں گے؟ ساکن کر دیں گے. تو ہو جائے گا تنصرو سے انصر. یہ اس شکل میں ہے جبکہ اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو. اگر حرف علت ہو تو ساکت ہو جائے گا. اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں. انہوں نے مثال دی ہے تدعو،
ٹھیک ہے. تدعو، یہ ہے فعل مضارع حاضر معروف. ٹھیک ہے. اب اس سے ہمیں بتانا ہے فعل امر معروف. تو کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے علامت مضارع کو حذف کریں گے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دا ہے فا کلمہ، عین ہے عین کلمہ، اور واو ہے لام کلمہ. لام کلمہ. ٹھیک ہے. تو اب علامتی مضارع کا حذف کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ علامتی مضارع کے بعد والا حرف یعنی دال، یہ سکون ہے، اس پر متحرک نہیں بلکہ ساکن ہے. تو کیا کریں گے؟ عین کلمے کو دیکھیں گے. عین کلمہ ہے عین، تو عین کلمہ کیا ہے؟ متحرک ہے، اور اس پر کیا ہے؟ زبر یا زیر نہیں بلکہ پیش ہے. تو کیا کریں گے؟ حمزہ وصل مضموم اس کے شروع میں لے کر آئیں گے، تو ہو جائے گا ادعو. اور اس کے آخر میں پھر کیا ہے؟ حرف علت ہے، واو. الف واو یا، یہ حرف علت ہے، اس میں سے واو آیا ہے، تو حرف علت کو گرا دیں گے. تو ہو جائے گا ادعو. تدعو سے ادعو. یہ تھا امر حاضر معروف بنانے کا قاعدہ. ہو گیا. چو خواہی کہ امر حاضر مجہول و امر غائب معروف یا مجہول بنا کنی، کر کے یہ جو ہم نے قاعدہ بیان کیا، یہ امر حاضر معروف بنانے کا قاعدہ تھا. چو خواہی کہ امر حاضر مجہول، جب آپ امر حاضر مجہول و امر غائب معروف یا مجہول بنا کنی، یا امر غائب معروف یا مجہول بنانا چاہے، لام امر مکسور در اول او در آر. تو لام امر مکسور در اول او، اس کے شروع میں یعنی فعل مضارع کے شروع میں در آر لے آئے. لام امر مکسور فعل مضارع کے شروع میں لے آئے. وآخر او جزم کن، اور اس کے آخر کو، آخری حرف کو جزم دے دیں. اگر حرف علت نہ باشد، اگر حرف علت نہ ہو. اگر باشد ساقط شود، اور اگر حرف علت ہو تو گر جائے گا. چو لیدعو لیرمی لیکشا، جیسے کہ لیدعو لیرمی لیکشا. اس کو ہم سمجھتے ہیں. صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو اب تک ضابطہ بیان کیا ہے، یہ ضابطہ تھا امر حاضر معروف بنانے کا. اگر آپ امر حاضر مجہول بنانا چاہیں یا امر غائب معروف یا مجہول بنانا چاہیں، اس کے قاعدہ یہ ہے کہ آپ فعل مضارع کے شروع میں لام امر مکسور لے کر آئیں، تو وہ امر غائب بن جائے گا. اور امر یعنی اگر غائب سے بنائیں گے تو غائب بنے گا، اور معروف سے بنائیں گے تو معروف تو ہو ہی گیا، مجہول سے بنائیں گے تو مجہول بن جائے گا. ایک ایک سمجھتے ہیں ہم. یہ جو قاعدہ تھا وہ تھا امر حاضر معروف بنانے کا. اب اگر ہمیں امر حاضر مجہول بنانا ہے تو کیسے بنائیں گے؟ مثال کے طور پر یہ ہے ہمارے سامنے یسمع، یسمع. ٹھیک ہے. یہ ہے امر حاضر، یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، غائب کا صیغہ ہے، یسمع. اچھا پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں، حاضر کو سمجھ لیتے ہیں. امر حاضر مجہول، یہ تھا امر غائب. امر حاضر معروف، امر حاضر مجہول بتانا ہے ہمیں. تو یہ ہمارے سامنے تضع، تضع. ٹھیک ہے. اب اگر ہم اس کو، یہ فعل مضارع معروف، اب اگر ہم اس کو مجہول بنانا ہے تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے لام امر مکسور لے کے آئیں گے. تضع، اس کو تضع بنائیے، مجہول مجہول سے بنے گا نا. تضع، یہ تھا تضع. اب ہمیں اس کو مجہول بنانا ہے، امر حاضر مجہول بنانا ہے، تو کیا کریں گے؟ لام امر اس کو شروع میں لے آئیں گے. یہ ہو گیا. اس کے بعد کیا کریں گے؟ وہ آخر را ساکن، اس کے آخر کو ساکن کر دیں گے. تو یہ ہو جائے گا لی تضع، لی تضع. یہ ہوا امر حاضر مجہول. ٹھیک ہے. اب اگر ہمیں امر غائب معروف بنانا ہے تو اس کو سمجھتے ہیں. یہ تھا ہمارے سامنے یسمع، یہ فعل مضارع غائب کا صیغہ ہے، معروف. اس کو مجہول بنانا ہے تو کیا کریں گے؟ آسان قاعدہ ہے، لام امر مکسور اس کے شروع میں لے آئیں گے اور اس کے آخر کو ساکن کر دیں گے. لیسمع، یسمع سے لیسمع. اسی کو اگر ہم مجہول بنانا ہے تو مجہول کیسے بنائیں گے؟ مجہول
یسمعو، یسمعو تھا، یہ ہے فعل مضارع غائب مجہول. اس کو اگر ہم بنانا فعل امر غائب مجہول بنانا ہے تو لام امر مکسور اس کے شروع میں لے آئیں گے اور اس کے آخر کو ساکن کر دیں گے، تو یسمعو سے لیسمع بن جائے گا. تو بالکل یہ آسان قاعدہ ہے. اب آخر میں کہہ رہے ہیں ونون تاکید چنانچہ در مضارع میں آیت، اور نون تاکید جیسے مضارع کے اندر آتا ہے در امر نیز میں آیت، امر کے اندر بھی آتا ہے. یعنی جس طرح فعل مضارع کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے لام تاکید، بانون تاکید، ثقیلہ، خفیفہ وغیرہ لے کر آتے ہیں، اسی طرح فعل مضارع کے اندر بھی آتا ہے. ودر امر نون اعرابی ہم ساقط شود، اور امر کے اندر نون اعرابی بھی ساقط ہو جاتا ہے. جیسے التقاء نون کی وجہ سے، مسلسل 3 نون آنے کی وجہ سے نون اعرابی گر جاتا ہے فعل مضارع کے اندر، اسی طرح فعل امر کے اندر بھی اگر 2 نون آ جائیں اور ایک نون اس میں نون اعرابی بھی، تیسرا نون بھی آ جائے تو نون اعرابی کو گرا دیں گے اور نون اعرابی ساقط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ تو ہمارا قاعدہ پورا ہوا. اب آگے صیغے ہیں. اب صیغے کے اندر بھی انہوں نے جو ہے یہ ایک خیال کیا ہے کہ ہر ایک امر حاضر کا الگ صیغہ ہو، امر حاضر معروف کا الگ صیغہ ہو، مجہول کا الگ صیغہ ہو اور غائب کا الگ صیغہ ہو. سب کو انہوں نے الگ الگ ذکر کیا آسانی کے لیے. تو ہم ہر ایک کو پڑھتے ہیں اور صرف ہم معروف کا ترجمہ کریں گے، مجہول کو آپ اسی پر قیاس کر لیجیے گا. تو یہ ہے بحث امر حاضر معروف. افعل کر تو ایک مرد، افعلا کر تو 2 مرد، افعلو کرو تم سب مرد، افعلی کر تو ایک عورت، افعلا کرو تم 2 عورتیں، افعلنا کرو تم سب عورتیں. اب مجہول ہے، اس کو آپ اسی پہ قیاس کر کے ترجمہ کر لیجیے گا. آگے امر غائب معروف. تو اچھا، لیفعل، لیفعلا، لیفعلو، کیا چاہیے کہ کرے تو ایک مرد، لیفعلا چاہیے کرے تم 2 مرد، لیفعلو چاہیے کہ کرو تم سب مرد، لتفعل چاہیے کرے تو ایک عورت، لتفعلا چاہیے کرے تم 2 عورتیں، لیفعلنا چاہیے کہ کرے تم سب عورتیں. مجہول کو آپ اسی پہ قیاس کر لیجیے گا. اس کے بعد ہے امر حاضر معروف بانون ثقیلہ. افعلنا ضرور بس ضرور کر تو ایک مرد، افعلاننا ضرور بھی ضرور کرو تم 2 مرد، افعلن ضرور بھی ضرور کرو تم سب مرد، افعلن ضرور بھی ضرور کرو تو ایک عورت، افعلان ضرور بھی ضرور کرو تم 2 عورتیں، افعلنان ضرور بھی ضرور کرو تم سب عورتیں. مجہول کا آپ اس پہ قیاس کر لیجیے گا. بحث امر غائب معروف بانون ثقیلہ. لیفعلن چاہیے ضرور بھی ضرور کرو تم ایک مرد، لیفعلانی ضرور بھی ضرور کرو تم 2 مرد، لیفعلن ضرور بھی ضرور کرو تم سب مرد. اچھا، یہ غائب کا صیغہ. لیفعلن ضرور بھی ضرور کریں وہ ایک مرد، لیفعلانی ضرور بھی ضرور کریں وہ 2 مرد، لیفعلن ضرور بھی ضرور کریں وہ سب مرد، لتفعلن ضرور بھی ضرور کرے تو ایک عورت، وہ ایک عورت، لتفعلانی ضرور بھی ضرور کریں وہ 2 عورتیں، لیفعلنانی ضرور بھی ضرور کریں وہ سب عورتیں، لیفعلن ضرور بھی ضرور کروں میں ایک مرد، لنفعلن ضرور بھی ضرور کریں ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں. لیفعلن واحد متکلم کا صیغہ ہے مذکر مؤنث دونوں کے لیے، لنفعلن جمع متکلم کا صیغہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے. اور مجہول کا آپ اس پہ قیاس کر لیں. اس کے بعد ہے امر حاضر معروف بانون خفیفہ. افعلن ضرور بھی ضرور کرو تم ایک مرد، افعلن ضرور بھی ضرور کرو تم سب مرد، افعلن ضرور بھی ضرور کرو تو تم ایک عورت. تو افعلن یہ ہے مذکر حاضر کا صیغہ، افعلن یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور افعلن یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. تو امر حاضر معروف میں نون خفیفہ کے صرف 3 صیغے آتے ہیں. 3 صیغوں کے اندر نون خفیفہ آتا ہے.
اس کے بعد مجہول کو آپ اسی پہ قیاس کر لیں. آگے ہے بس امر غائب معروف بانون خفیفہ لیفعلن، اسے ضرور کرنا چاہیے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس کے بعد ہے لیفعلن، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ان سب کو ضرور کرنا چاہیے. لتفعلن، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ضرور کرے وہ ایک عورت. لیفعلن، واحد متکلم کا صیغہ ہے، ضرور کروں میں ایک مرد یا میں ایک عورت. لنفعلن، ضرور کرے ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں. تو امر غائب معروف کے آخر میں، امر غائب معروف کے 5 صیغوں کے آخر میں نون خفیفہ آتا ہے، صرف 5 صیغوں کے آخر کے اندر. اور مجہول کو آپ اسی پر قیاس کر لیں. تو یہ فعل امر کی بحث تھی اور اس کے بنانے کا قاعدہ تھا اور اس کے صیغے تھے. اس کو آپ تھوڑا غور سے پڑھیں اور سمجھیں. کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں.